سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. یہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے. معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی گئی. جنت اور جہنم کے بھی نظارے دکھائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چہرے اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملے کیا کرتے تھے. تو ان کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچ رہے ہیں. یہ حدیث ہے جس میں غیبت کی کا انجام پر بتایا گیا ہے. گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ انسان کی زبان یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی گفتگو کی. اتفاق سے جو کتاب میں پڑھا کرتا ہوں آج جب آنے لگا تو دیکھا تو موجود نہیں تھی، شاید یہیں رہ گئی ہو. وہ لا نہیں سکا تھا کہ یہ کتاب سامنے ہاتھ آ گئی. یہ اتنی موٹی کتاب ہے حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بڑے درجے کے محققین میں سے گزرے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ساری کی ساری زبان کے استعمال سے متعلق کہ زبان سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اور زبان کے صحیح استعمال کا کیا ادب ہوتا ہے. اس کے بارے میں احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار انہوں نے کتاب میں جمع کیا. اندازہ کر لیجیے کہ موٹی کتاب ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زبان پر قابو رکھنے کی کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا اس کا اہتمام فرمایا ہے. کتنی حدیثیں جمع ہوئی. پوری پڑھنے کے لیے بھی اگر آدمی عربی جانتا ہو تو ہفتہ بھر چاہیے تب پڑھ سکے گا پوری کتاب. اسی میں یہ حدیث کی منقول ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. تو ان میں زبان کے گناہوں میں بدترین سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے دو.
یعنی دو ایسے خطرناک اس معنی میں کہ جس میں ابتلا بہت ہے، لوگ مبتلا بہت ہیں اور اس کی قباحت و شناخت دل سے نکلی ہوئی ہے۔ جھوٹ تو لوگ اگر بولتا بھی ہے تو کم از کم سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہے، لیکن یہ دو خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ابتلا ہے، کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہے جس میں یہ دو گناہ نہیں ہوتے، ایک غیبت اور ایک چغلی، جس کو حدیث میں نمیمہ کہا گیا۔ تو اس کا بیان پچھلی مرتبہ بھی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، لیکن کیونکہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، تو وہ ساری باتیں ذہن میں آنی چاہیے تاکہ کم از کم ایک مرتبہ اس کی شناخت اور قباحت دل میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس شناخت قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں کہ آخرت میں انجام دیا ہے کہ اپنے چہرے نوچ رہے، اللہ بچائے۔ اور ایک روایت میں جہاں تک آیا ہے، روایت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ اللہ بچائے زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، یہ فرمایا۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا حق ہے، جس کی بیابری کی گئی ہے، وہ معاف نہ ہو۔ کتنا خطرناک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال کر کے گئے بظاہر سے دنیا میں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور عبادتیں کی اور بڑے بڑے اچھے اچھے نیک عمل کیے، تو جب پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، اور وہی جگہ ہے کہ جہاں جو شخص جنتی ہے وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جانا ہے تو اسی پل سے اس کو کھینچ لیا جائے کیا نہ گر جائے۔ تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی کے لوگ غیبت کرتے تھے ان کو پل کے اوپر روک لیا جائے گا کہ آگے نہیں تم بڑھ سکتے، پار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس غیبت کا کفارہ نہ کرو، یعنی جن کی غیبت کی گئی ہے ان سے معافی نہ مانگو اور وہ تمہیں کو معاف نہ کرتے جب تک جنت میں داخل ہو۔ بڑے عبادتیں کر کے گیا، ریاضتیں کر کے گیا، مجاہدے کر کے گیا، نفلیں پڑھی، اوراد کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہاں کھڑا ہے رکا ہوا جب تک کہ آ گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ربا سود جو ہے وہ اتنی خراب، اتنا زبردست گناہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس ربا اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کہ اعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ سود کے اوپر اتنا زبردست وعید دنیا میں اور کسی گناہ کے اوپر ایسی وعید نہیں آئی ہوگی، تو ایسا ہے سود کا گناہ۔ پھر اس کے بعد سنیے کہ اگلے جملہ یہ فرمایا کہ اور سب سے بدترین سود خوری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے آبرو پر حملہ کرے۔ سود ماں کے ساتھ بدکاری جیسے گھناؤ نے جرم کے برابر ہے، اور سب سے بدترین اس میں یہ عمل ہے کہ دوسرے کی آبرو کے اوپر حملہ کرے۔ اس کا کوئی بیان کرنا
ایک روایت میں ہے کہ دو خاتون تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے روزہ لیا روزے سے۔ اب روزے کی حالت میں بہنیں دونوں مل گئے اور روزہ تو رکھا ہوا تھا ہی، وقت گزاری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں بیٹھ کے اپنا بات چیت شروع کر دی اور بات چیت کے نتیجے میں وہ غیبت کا دعوت پہنچ گئی، کسی کا ذکر شروع ہوا اس کی غیبت شروع ہو گئی، وہ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ دو عورتیں تھیں، وہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور اب ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، پیاس سے ان کا جان لبوں پر آ رہی ہے، بری حالت ہے اور مرنے کے قریب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وزیر اللہ شاید علم ہو گیا ہوگا، آپ جگہ میں ان کو میرے پاس لے آؤ، کسی طرح لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تو دیکھا تو واقعہ تھا وہ پیاس سے بالکل لگے دم آئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑا سا پیالہ لے کے آؤ، تو پیالہ لایا گیا، تو جب پیالہ سامنے رکھا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے کہا کہ تم اس پیالے میں طے کرو، تو اس کا منہ نیچے کر کے اس نے طے کرنی شروع کی تو اندر سے پیپ اور خون خارج ہوا۔ پھر دوسری خاتون سے کہا کہ تم کرو، اس نے بھی طے کی تو اس سے بھی پیپ اور خون خارج ہوا، جہاں تک کہ پیارا اس سے بھر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خون اور پیپ وہ ہے جو تم نے اپنے بھائی بہنوں کا خون کھایا تھا اور ان کا گوشت کھایا تھا اس روزے کی حالت میں۔ یہ روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا اور جو حرام کام تھا دوسرے کے بھائی کا خون پینا یا گوشت کھانا وہ چھوڑا نہیں، اس کے نتیجے میں تمہارے جسم کے اندر یہ چیزیں بڑھ گئی تھی جس کے نتیجے میں حالت کو پہنچ گئی۔ تو فرمایا کہ آئندہ کبھی غیبت کا ارتکاب نہ کر۔ یہ اس خاص موقع پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت مثالی دکھا دی غیبت کی کہ غیبت کا یہ انجام۔ اللہ ہم لوگوں کے تو اصل میں ہو گئے ذائقے خراب اور ذوق ہی خراب ہو گیا، حس مٹ گئی، گناہ کا کی صنعت اور قباحت اللہ بچائے دل سے جاتی رہی۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حس سے سلیم عطا فرماتے ہیں اور ذوق سلیم عطا فرماتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کر مشاہدہ بھی کرا۔ ایک بزرگ تھے تابعین میں سے ہیں، ربعی ان کا نام ہے، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی بیٹھ گیا، دیکھا باتیں کرتے کرتے تو دیکھا کہ وہ کسی کی غیبت شروع ہو گئی کسی آدمی کی، تو مجھے برا لگا کہ دیکھو دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے، تو میں اس کے وہاں سے چلا آیا، کیونکہ جب آدمی روک نہ سکے دوسرے کو غیبت کرنے سے تو کم سے کم کام یہ ہے تو اس سے چلا ہے، اس گفتگو میں شریک نہ ہو، چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اب یہ غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا تو میں دوبارہ پہنچ گیا اس مجلس میں، جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً شروع کسی کی، اب کہ جب شروع ہوئی تو میں نے کچھ ہمت کمزور پڑ گئی، اب سے مجھ سے اٹھا نہ گیا اور جو بات وہ کر رہے تھے وہی بات میں پہلے سنتا رہا اور پھر نہ سے سنتا رہا، آگے چل کر کچھ ایک دو جملے میں نے بھی کہہ دیے اسی گفتگو میں غیبت کے کہہ دیا۔ جب اس مجلس سے اٹھ کے آیا گھر پہنچا تو رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی سیاہ فام آدمی ہے اور وہ ایک بڑے سے کشت میں گوشت لے کے آیا میرے پاس، دیکھا تو خنزیر کا گوشت،
تو وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ کھاؤ یہ خنزیر کا گوشت. میں نے کہا بھائی میں مسلمان آدمی ہوں, میں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ کہاں کہ کھانا پڑے گا. اور اس نے پھر لے کر گوشت کے ٹکڑے اور زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنے شروع کیے. اب میں منع کر رہا ہوں اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے, میں منع کر رہا ہوں وہ ٹھوستا جا رہا ہے, یہاں تک کہ میرا جو مجھے مکھی آنے لگی, آنے لگی اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے. اسی حالت میں جبکہ میں شدید اذیت کا شکار تھا کہ وہ ٹھوستا جا رہا تھا, مجھے کہا نہیں تھی, اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں کہ جو آنکھ کھلی تو اس کے بعد کھانے بیٹھا کھانا, تو وہ جو گوشت کی کا انتہائی خطرناک ذائقہ تھا خراب, وہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا. اور فرماتے ہیں کہ 30 دن تک جو کوئی کھانا کھاتا تھا ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کی بدترین ذائقہ میرے کھانے میں رکھا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی طرح متنوع فرمایا کہ ایک ذرا سی دیر بیٹھ کر جو میں بات کر رہی تھی غیبت کی, اس کا ذائقہ برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا. اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے, وہی خطرناک بات. تو ہمارے طور میں حصے اللہ بچائے اس ماحول کی خرابی سے حصہ خراب ہو. اس بات سے پتہ نہیں چلتا گناہ کو. جب میرے سنا تھا میں نے جب مولانا محمد یعقوب صاحب نانواتوی قدس اللہ سے رہو فرماتے تھے, جو ہمارے حضرت حکمت کے بڑے خاص اساتذہ میں سے تھے, وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ گوشت تو کسی جگہ کھانا کھا لیا تھا, اور وہ کھانا جو تھا وہ کچھ مشتبہ کا تھا, خراب ہونے کا کچھ شبہ تھا. تو جو دوبارے اسے کھا لیے تھے تو وہ کیا کھائے, تو فرماتے تھے کہ مہینوں تک اس کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. کیا کہ بار بار برے برے خیالات آتے, گناہ کرنے کے چاہیے پیدا ہوتے, گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی, یہ ظلمت پیدا. تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے قلب میں ظلمت پیدا کرتا ہے, اور ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے, اس کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے, اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ بتائے. تو ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ حص درست فرما دے, تو یہ گناہ سارے کے سارے یہ ایسے ہیں کہ بڑی ظلمت کی چیز ہے. تو بھائی اتنی خطرناک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ حصے سلیم عطا فرمائے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو غیبت کا گناہ بڑا عظیم گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے. کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں یہ کام نہ ہو جاتا. البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجیے کہ تاریخ تو میں بتا دی تھی غیبت کی, کہ غیبت وہ کام کسی کا بھی پیٹ پیچھے ذکر کرنا اس طرح کہ جس سے اگر وہ سنے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو, چاہے بات صحیح کی جا رہی ہے لیکن اس کو ناگوار, یہ ہے غیبت. لیکن چند مواقع اس سے مستثنا ہو کہ اس میں غیبت کی اجازت ہے. شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے, انسان کی فطرت کی بھی رعایت رکھی ہے, انسان کے جائز ضروریات کی بھی لحاظ رکھا ہے. لہٰذا غیبت سے چند چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ وہ بظاہر ہیں تو غیبت لیکن جائز ہے. مثلاً کیا سنیے, ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی شخص کو کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ, اور اگر دوسرے کو نہ بتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں کسی نقصان کا شکار ہو جائے. اس وقت میں اگر آپ جا کر اس کو بتائیں کہ وہ ذرا ایک آدمی سے ہو جا رہا ہے تو ایسا کرنا چاہیے. اور یہ بات کے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا دی, ہر بات بیان کر کے نصیب لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے تھے, ایک صاحب آ رہے تھے حضور کی طرف مسجد میں. تو اس وقت تک بندے کیا کام نہیں آئے ہوں گے,
وہ آئے تھے سامنے سے، ابھی آ کر بیٹھے نہیں تھے، راستے میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ سب جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی، بیسا ابوالعشیر، یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ بہت برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا۔ خیر میں سمجھ کے نہیں تو برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرم الفاظ میں، نرم انداز میں، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ بہت برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ ان سے بڑی نرمی سے اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کے شر کے خوف سے جس کو لوگ چھوڑ دیں۔ کیا مانا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کے اندر فساد ہے، اور اگر اس کے ساتھ معاملہ نرم نہ کیا جائے تو یہ کچھ فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، فساد پیدا کر سکتا ہے۔ اس حساب سے نبی مان کا معاملہ جیسے میں جانتے ہیں اس کی رات کیا تو علماء کرام نے حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ پہلے سے جو بنا دیا حضور نے عائشہ کو کہ یہ برا آدمی، تو یہ بڑا تقریبا تھی، وہ آدمی معلوم نہیں تھا اس کو، یہ میری منہ کے پیچھے ہی بات کہی جا رہی ہے یہ برا آدمی ہے، برا تقریبا تھی، لیکن غیبت کے اس لیے جائز ہوئی کہ تاکہ حضرت عائشہ کو متنبع کر دیا جائے کہ کہیں آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائے۔ تو کسی شخص کو دوسرے کی خرابی سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے اگر اس کی کوئی بری بات کہہ دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، یہ جائز ہے، بلکہ وہاں کتوں میں واجب ہے۔ ایک آدمی دیکھا ہے دوسرے کے بعد حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جان لینے کی، تو ایسے دوسروں میں واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ میں تمہاری جان خطرے میں، تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ تو ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے جو لوگوں میں مشہور تو بہت ہے لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بات مشہور ہے اور بعض روایات میں بعض تابعین سے یہ مقولہ بھی منقول ہے جو انہوں نے فرمایا کہ فاسق کی غیبت میں اور جو سب بدعات میں مبتلا ہو اس کی غیبت میں، جو آدمی جس کو فجور کے اندر مبتلا ہے فاسق ہے اس کی غیبت میں، جو بدعات میں مبتلا ہے اس کی غیبت میں۔ تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کہ ایک مرتبہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگا، جب بدعات میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگا۔ یہ مطلب اس کا نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی علانیہ جس کو فجور میں مبتلا ہے اور جو ایک شخص شراب پیتا ہے ریاض باللہ اور چھپاتا بھی نہیں، ارے یار کھلا پیتا، تو اب اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے پیچھے اس کے کہ بھائی وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں، اس واسطے نہیں کہ وہ تو خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ میں پیتا ہوں شراب، تو اب اگر اس کا ذکر پیچھے اس طرح کیا جائے جو شراب پینے والا ہے تو اس سے اس کو کوئی ڈرانی یا کوئی ناگواری اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو خود علانیہ یہ بات کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں پیتا ہوں، علانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، تو اس لیے اس کو اگر یہ کہہ دیا گیا تو شراب پیتا ہے کہ یہ غیبت میں داخل نہیں کیونکہ وہ اس سے ناگوار نہیں ہوگا، لیکن علانیہ جو کر رہا ہے کام لوگوں کے سامنے اس کا ذکر پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو کام وہ دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا وہ اگر آپ اس کا بیان کریں گے تو وہ غیبت میں داخل ہو۔ مثلا کھلم کھلا شراب تو پیتا ہے، کھلم کھلا سود تو کھاتا ہے، لیکن کوئی اور اس کی خرابی ایسی ہے جو کھلم کھلا کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور ہے وہ اس کا ذاتی ہے جس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کی غیبت کرنا چاہیے۔ یہ ہے مطلب جو فاسق کی غیبت جائز ہے، یعنی جس کو فجور کا ارتکاب وہ کھلا کر رہا ہو اس کا ذکر کرنا غیبت ہے۔
ورنہ حضرت حکیم الامت ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ سے سب فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عمر کے صحابہ تھے، اور وہیں پر کوئی کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے، تو ان کی برائیاں شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹوکا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں کر رہے ہو یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کے گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان خونوں کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں، وہاں تم سے اس غیبت کا حساب بھی لیں گے جو اس کے خلاف ہے۔ اللہ تو یہ مت سمجھو کہ بھائی وہ تو فلاں پاکٹ فاضل آدمی ہے، بدلتی آدمی ہے، اس کی جتنی چاہو غیبت کرو، یہ بلکہ اس سے اختلاف ہوا۔ تیسرا استثناء جو ہے غیبت کے سلسلے میں وہ اور ہے، وہ بھی شریعت کے ہماری فطرت کی رعایت کا۔ کیا کسی شخص نے تم پر ظلم کیا اور اس ظلم کا تذکرہ تم کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں یہ ظلم ہوا، جاتی، اس میں گناہ نہیں، یہ غیبت نہیں۔ چاہے وہ شخص جس سے ذکر کر رہے ہو وہ ایسا ہو جو تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتا، اور چاہے ایسا ہو کہ تدارک نہ کر سکتا۔ ایک شخص آپ چوری کر لی، اب جا کے تم پہنچ جا کے تھانے میں، ہاں تم سے بات کریں میرے بڑا شخص خلاف چوری کر لیا ہے تو قیمتی سے، لیکن یہ غیبت میں داخل نہیں۔ یہ کہ تمہیں نقصان پہنچایا گیا، ظلم کیا گیا، اس ظلم کے خلاف تم نے جا کر شکایت کی اور وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں غیبت کسی کی طرح۔ لیکن اگر فرض کرو کسی ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جو اس ظلم کا تدارک نہیں کر سکتا، مگر تمہیں تھانے میں کیا رپورٹ لکھوائی ہو، کیا نہ لکھوائی ہو، لیکن لوگ آ گئے ان سے تم نے کہا بھی کہاں تھا آدمی لگا کر بٹھایا، پر آدمی آ گیا تھا اس نے چوری کر لی، جب بڑا نے ہم کو یہ نقصان پہنچا دیا، بڑا نے ہمارے ساتھ یہ جاتی کر دی، تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ بعض لوگ اس کو غیبت میں داخل سمجھتے ہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ دیکھو نا شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت ہے کہ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ چاہے وہ دوسرا آدمی تدارک کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا تو کم از کم وہ کسی دوسرے سے اپنے ظلم کا دکھڑا رو کر اپنے تسلی کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت دیتی، یہ اجازت لا يحب الله القول الرجال بالسوء الا من ظلم، جو شخص ظلم کا شکار ہوا وہ اپنے ظلم کا بیان دوسروں کے سامنے کر سکتا ہے، اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں، یہ جائے۔ تو یہ اس مستثنیات ہیں کہ جو غیبت سے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں اور اس سے غیبت کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے علاوہ ویسے ہی جیسے ہم بیٹھ کر بحث قصہ گوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر، مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ اس کا خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سب جواب کرنے کی کوشش، ذرا سا اپنی زبان کو قابو میں لائیں، اس کو تھوڑا سا لگام دیں کہ یہ بے پرواہ بے کھٹکے جس طرح چلی جا رہی ہے اس کے اوپر تو شرط پابندی آئے۔ یہ تھا ایک غیبت کا مختصر سا بیان جو میں نے اب کیا تھا کہ دو گناہ ہیں، ایک غیبت اور دوسرے چغل۔ تو غیبت کا تو ایسا کیا میں نے اور سن لیا آپ نے، لیکن محض کہنے اور سننے سے بات بنتی نہیں جب تک کہ عزم نہ کیا جائے، ارادہ نہ کیا جائے، ہمت نہ کی جائے اور قدم نہ بڑھائے۔ قدم یہی ہے کہ عزم کر لو، یہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ، اور صحیح علاج اس کا یہی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو کہہ دو، میں نے تم سے غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو،
تو اللہ کے بندے کرتے ہیں یہ کام. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میرے پاس بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تو مجھے معاف کر دیجیے. تو فرماتے ہیں بھائی میں معاف تو کر دیتا ہوں لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کیا غیبت کی تھی پہلے بتا کیا غیبت کی. تو آپ کو پڑھا چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے. میرے کہتی ہے جس کو کل کے خدا غائب آنا چاہے تو اس لیے مجھے بتا دو گے تو میں معاف کر دوں. تو فرماتے کہ یہ ضرور پوچھ سکتا ہوں. اور پھر اس کی حکمت بیان فرمائی کہتے ہیں اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو بات کہی ہو صحیح ہو اور واقعی میرے اندر کوئی غلطی کوئی عیب ہو وہ میرے ساتھ سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی توفیق دے دے. اس لیے پوچھ لیتا ہوں. تو غیبت اس وقت تک جب کبھی ہو جائے سردر اللہ محفوظ رکھے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کیا بڑا دل پر چلیں گے تو بہت آرے اور بڑا مشکل کام ہے اپنی زبان سے کہنا دوسرے کے بارے میں. لیکن علاج یہی ہے 2-4 مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے آئندہ کے لیے سبق ہو جائے. تو یہ کرو اور یہ کچھ بزرگوں نے ترکیبیں بھی بتائی ہیں کس سے بچنے کی. جو مسجد کے اندر کرتے کرتے آ گئی بات محبت غیبت کی زبان پر آنے لگی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غیبت کا خیال دل میں آئے دوسرے کا کوئی عیب دل میں آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اپنے عیب کی طرف اپنے عیب کا استعمال. کوئی انسان ایسا نہیں جو عیب سے خالی ہو تو اپنے کسی عیب کا استعمال کر لو تو کیا اس کی میں عیب کیا بیان کروں میرے اندر یہ کر اس کا استعمال اور اس عذاب کا بیان کرو جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس کا بیان کریں کہ دیکھو ایک کلمہ زبان سے نکال دوں گا لیکن اس کا انجام کتنا برا ہے اس کا خیال کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس بلا سے نجات عطا فرما. جب کبھی آنے لگے کوئی تذکرہ فوراً چند لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر یا اللہ یہ آ رہا ہے کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ مجھے بچا دیجیے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دیجیے. اور کبھی اگر ہو جائے تو اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے تو ضعیف روایتیں لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت دعا کرو استغفار کرو. کیونکہ اب مثلا فرض کرو کہ آج تنبہ ہوا کہ بھائی واقعی اب تو بڑے سر غلطی میں مبتلا رہے پتہ نہیں کن لوگوں کی غیبتیں ہو گئی اب آئندہ کے لیے انشاءاللہ نہیں کریں گے. لیکن اب پچھلے کو کہاں یاد کریں کن کی غیبت کی گئی تھی کس سے معافی مانگے کہاں جائیں. تو ہمارے حضرت حکیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل کیا تھا کہ ایک خط لکھ کے اپنے جتنے اہل تعلقات ہیں سب کو بھجوا دیا کہ بھائی یہ زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی آپ کے حقوق طلب ہوئے ہوں گے کبھی تو میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے جو کچھ میری طرف سے آپ کی اثر ہوئی ہو. یہ خط اپنے اہل تعلقات کو بھجوا دیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے اس کی برکت سے معافی دلوا دیں گے ان سے. لیکن اگر بالفرض ایسے آدمی ہوں کہ جن سے رجوع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر علماء نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ اس غیبت کو میں نے جو کی تھی اس کے حق میں باعث درجات بنا دیجیے اور اس کو ترقیات عطا فرمائیے دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمائیے اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو دعائیں کرو. یہ بھی اس کی ایک ترقی کی شکل ہے. تو اس کا اگر اہتمام ہم لوگ کر لیں بھائی اب تک جتنا کچھ ہوا تو اپنے اہل تعلقات کو کچھ اس میں بتاؤ ایک ہی ہوتی ہے اگر یہ خط لکھ کے بھیج دیا جائے سب کے بعد تو بھائی میں آپ حضرات کی تعلقات اتنی مدت سے رہے ہیں تو مجھے اگر کبھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو آپ کا کوئی حق غلط ہوا ہو زبان سے ہاتھ سے جانی مالی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ لکھنے میں
کوئی نیکی ہوتی ہے. اگر یہ لکھ کے بھیج دے سب کے بعد تو کیا کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا سامان پیدا کروانے. اور یہ بھی عرض کر دوں حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے اپنا حق کسی دوسرے سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے, تحفظات کے ساتھ نہیں, کھلے دل سے مانگے, معافی مانگے, تو حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اس کو معاف کر دے, یہ دیکھ کر کہ یہ نادم ہو رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, معاف کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس روز معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہو. اور اگر کوئی شخص ایک نادم آدمی اس سے کہہ رہا ہے مجھے شرمندہ کیا, مجھ سے آپ غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجیے, اور اس کے باوجود اس کی ندامت کا خیال کیے کرنے کے بجائے معافی دینے سے انکار کرتا ہے, اگر نہیں کروں گا معافی, اس کے لیے وہی بری تھا. فرمایا کہ اس روز اس کی معافی نہیں ہوگی جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ بتا جب دوسروں کو معاف نہیں کرتا, میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا, تو تجھے کیسے معاف کرے؟ تو اس واسطے یہ بھی بڑھ سکتا وہ خطرناک معاملہ ہے. تو اس لیے جب کسی شخص نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر اور وہ اس سے عہدہ بڑا ہو گیا. اب دوسرے کے کیا ہے کہ دوسرا کو معاف کرے نہ کرے, لیکن بہرحال معافی مانگ یہ کر کے ہر مسلمان کو دنیا میں یہ کر کے رہنا ہے. ارے بھائی ہم تم کس شمال کے تار میں ہیں, حضور نبی کے قریب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے مسجد نبوی, اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سارے صحابہ کرام کو خطاب کیا, خطاب کر کے کہا کہ دیکھو بھائی میں آج اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں, اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو, جانی مالی کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی ہو, تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, اگر بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو, اور اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو, لیکن میں آج تمہیں اپنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے. بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم اور وہ پیشوائے اعظم صحابہ کرام کے جن کی ایک سانس کے بدلے کتنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار تھے, لیکن آپ پیش کر میں حاضر ہوں, اگر کسی کو میں نے مارا ہو, کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, میں مجھ سے بدل صحابہ کرام کے سامنے ہم تم کس سماج کے ساتھ. اور روایات میں آتا ہے کہ ہوا بھی یہ کہ جب سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے یہ اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پہ مارا تھا, میں بدلہ لینا تھا. اب بتائیے ایک شاگرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, تو حضرت نے کسی ناگواری کا ساتھ فرمایا مجھے آ جاؤ لے لو بدلہ. وہ پیچھے آ جاؤ میرے کمر کے پیچھے آ گئے, تو کہا کہ رسول اللہ آپ نے جب مارا تھا میری کمر ننگی تھی, اور سر آپ کے کمر کا کپڑا ہے تو بدلہ تو پورا نہیں ہوگا. تو آج سنا اچھا بات ہے, چادر اٹھا دیتا ہوں, چادر اڑے ہوئے, چادر اٹھا دیتا ہوں. چادر اٹھائی سرکار دوارا سر میں, تو یہاں پشت پر مہر نبوت تھی, تو صحابی نے جا کر اس مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ رسول اللہ یہ جو تحقیقی درحقیقت میرا اپنے میں چاہتا یہ تھا کہ اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے, اس کے لیے میں نے یہ گستاخی کی تھی میرے معافی پر. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو بھائی ہم تم کس شمار کے دار میں, اگر ایک یہ خط لکھ کے بھیج دیں اپنے اہل تعلقات کے بعد, تو کیا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اس سنت کی اتباع کی نیت کر لے, اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کرے. تو بھائی ایک تو یہ غیبت کی بات ہے. دوسرا گناہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے
اور اتنا ہی سنگین ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین ہے غیبت سے، وہ ہے چغلی، جس کو اردو میں چغلی کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے عربی میں نمیمہ، عربی لفظ اس کے لیے ہوتا ہے نمیمہ، اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس واسطے اس کا ترجمہ ہم چغلی سے کرتے ہیں، لیکن چغلی صحیح ترجمہ ہے نہیں، صحیح معنی نمیمہ۔ اس کی حقیقت میں حقیقت ہے، نمیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے نقل کی جائے کہ وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایک شخص کی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے کہ دوسرا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اس کو اس تکلیف سے یہ خوش ہو کہ اچھا ہوا کوئی تکلیف پہنچے، اس کا نام ہے نمیم۔ ضروری اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو برائی بیان کر رہا ہے وہ ہے نہیں حقیقت میں، اس میں جھوٹ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہے اس میں لیکن ذاتی طور پر ٹھیک، اگر دوسرے کو پتہ نہ چلتا تو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، لیکن تم نے محض اس وجہ سے بیان کی دوسرے کے سامنے تاکہ وہ اس کو ضد پہنچائیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، یہ نہ۔ اور اس کی قرآن حدیث میں بہت سخت مذمت والی ہے۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ شدید اس وجہ سے ہے کہ غیبت میں نیت بری ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا صدمہ پہنچے یا کوئی درد پہنچانا منظور ہے۔ غیبت ویسی غفلت میں بھی ہو جاتی ہے، اور غیبت اس طرح بھی ہو جاتی ہے صبح ذرا ایسی مجلس آرائی کے لیے، ذرا بات چلانے کے لیے کسی کے خلاف کوئی بات کرتی، بد نیت ہی ہونا ضروری نہیں غیبت، بد نمیمہ میں بد نیت ہی ضروری۔ تو اس واسطے یہ دو گناہوں کا مجموعہ غیبت بھی ہے اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی نیت اور خواہش، تو یہ ڈبل گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں اس کے اوپر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ بتائے فراچی میں حماد مشائب بن نمیم، ایک کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو دوسروں کو بتانے دیتا ہے اور چغلیاں ہوا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنة قطاع، قطاع بھی اسی طور کھول رکے کہ قطاع یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو۔ یہاں پر کتنی سپلائی بیان قرآن میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، افسوس ہے، اور ایک ترجمہ کے لیے ہوتا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے اوپر جو دوسروں کے تانے دے اور دوسروں کے عیب دوسرے کو تک اس لیے پہنچائے تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ ہمزہ لمزہ ہوتی ہے، بڑی سخت غیر ہے حدیث۔ اور ایک حدیث مشہور ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک قبرستان نہیں تھا، ایسی الگ تھلگ دو قبریں بنی ہوئی۔ تو جب آپ قریب پہنچے ان قبروں کے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقا سے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا عذاب قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے، اللہ بتائے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ سننے لگے وہ جو آوازیں عذاب قبر کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بتائے وہ سننے لگے تو کوئی آدمی زندہ نہ رہ سکے، وہ زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے، اس واسطے ان کی رحمت ہے کہ وہ چھپا لی، لیکن اپنے کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر بھی فرما دیتے۔ تو حضور حضرت ہم پر منکشف فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر سے؟
فرمایا یہ ایسی دو باتوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان دو باتوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا ان کے لیے، اگر چاہتے تو آسانی سے بچ جاتے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا دو باتیں کون سی؟ فرمایا ایک بات تو یہ کہ ایک صاحب جو ہے ان میں سے وہ پیشاب کی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، پیشاب کی چیزوں سے احتیاط نہیں کرتے، پیشاب کر رہے ایسی جگہ پہ شروع کر دیا کسی بھی آ گئی جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر یا کسی اور آ گئی۔ خاص طور سے اس زمانے میں اہل عرب جو ہیں یہ بکریاں اور اونٹ چرانے کا بہت رواج تھا، تو بکریاں اور اونٹ بہت چرایا کرتے تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو لے کے جانا، ان کی دیکھ بھال، اس میں کپڑوں کے اوپر اکثر چھینٹیں پڑ جایا کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے احتیاط نہیں رہی، اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ یہ بھی بڑی فکر کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طہارت کے تمام آداب بہت تفصیل کے ساتھ دکھائے ہیں کس طرح طہارت کرنی چاہیے۔ آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستھرائی کا تو بڑا اہتمام، لیکن طہارت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں، ایسے طریقے سے بنائے جاتے ہیں لت و خلا وغیرہ کہ اس میں چیزوں سے احتیاط نہیں ہوتی، تو یہ وعید اتنی زبردست ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب سے بچو، اس واسطے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کا جسم پر لگ جانا، کپڑوں پر لگ جانا، اس کی چیزوں پر لگ جانا، یہ ان وجوہ سے ہوتا ہے عذاب قبر، تو اس سے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دو وجہ ہے جن کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان میں سے ایک صاحب سے پیشاب کی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور ایک صاحب وہ ہے کہ جو چغلی بہت کیا کرتے دوسروں کی، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چغلی۔ تو بھائی یہ عمل بھی غیبت سے زیادہ سنگین ہے کہ بس نیتی سے کسی کی دوسروں کو برائی بیان کرنا تاکہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ نمیمہ ہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دوسرے کا کوئی راز فاش کر دینا، یہ بھی چغلی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک بات ہے جو دوسرا آدمی نہیں چاہتا کہ میری یہ بات کسی اور کے اوپر ظاہر ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اس سے بحث نہیں۔ فرض کرو ایک آدمی ہے وہ اپنی دولت چھپانا چاہتا ہے، فرض کرو مالدار آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا معلوم ہو کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اب آپ نے کسی طرح کہیں سے سن کے لے کر پتہ لگا لیا اور لوگوں سے کہنے پڑتا ہے بڑا مالدار آدمی ہے، اس کے بعد کی دولت۔ اب یہ جو اس کا راز آپ نے افشا کیا یہ بھی نمیمہ داخل ہے، یہ چغلی کا داخل ہے۔ اور حرام، کسی شخص نے کوئی اپنا ارادہ کر رکھا ہے اپنے گھریلو معاملات کے اندر، تو اس نے پلان بنایا ہوا ہے، کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے، آپ نے کسی طریقے سے پتہ لگا کر اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی قسم کا راز ہو کسی کا، وہ دوسرے پر افشا کرنا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی نمیمہ میں داخل۔ جہاں تک کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ کسی شخص نے آپ کو اپنا محرم راز سمجھ کر، رازدار سمجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات ہے، اب وہ بات آپ دوسرے کو نقل کر رہے ہیں جا کر، یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہ نمیمہ کے اندر یہ بھی داخل ہے، یہ بھی چغلی میں داخل ہے۔ یہ سارے گناہ اس نمیمہ کے اندر ہیں۔ تو بھائی یہ دو گناہ میں نے عرض کیا کہ زبان کے گناہوں میں سے دو اہم گناہ کا آج بیان مقصود تھا کہ یہ دو گناہ بڑے عظیم ہیں اور اتنے سنگین ہیں جن کی سنگینی آپ نے حدیث کے اندر سنی، لیکن اتنی ہی ان کی طرف سے بے پرواہی ہے اور غفلت ہے۔ بھر گئی ہیں مجلسیں، بھر گئے ہیں گھر اس غیبت کے گناہ، زبان کیسی کی طرح جل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ خدا کے لیے اس کو لگام دو،
خدا کے لیے اس کو قابو کرو، خدا کے لیے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنانے کی فکر کرو، ورنہ انجام اس کا یہ ہے کہ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہیں، فتنے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، نہیں کتنی فتنوں کا یہ دنیا کے اندر ذریعہ ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی قباحت و شناخت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمانے کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہمارے گھر والوں کی متعلقین احباب کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور فساد سے حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثات اور صالحات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ زمانے کے خلاف ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الراحمین اپنے فضل و کرم سے نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزم میں قوت عطا فرما۔ یا الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.